بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا یہ ہمارا جو ٹیٹوریل ہے، اس کے اندر ہم ایک موبائل کی حدیث کے حوالے سے بہترین ایپ جامع الکتب التسعہ کی آپریٹنگ کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے، جس کے اندر ہم احادیث کی تخریج کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے۔ تو حدیث کو سرچ کرنے کے حوالے سے عام طور پر دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کو حدیث کا نمبر معلوم ہو یا آپ کو اس حدیث کا متن کا پتہ ہو۔ متن اردو کا بھی ہو سکتا ہے آپ کو ترجمے کی صورت میں یا اور عربی کی صورت میں بھی، لیکن چونکہ یہ جو ایپ ہے جامع الکتب التسعہ یہ ٹوٹل عربک کے اندر ہے، تو یہاں پر آپ صرف عربک کی صورت میں سرچ کر سکتے ہیں یا آپ کو حدیث کا نمبر معلوم ہو۔ تو یہ جامع الکتب التسعہ کا جو فرنٹ پیج ہے، ٹائٹل پیج، وہ میں نے اوپن کیا ہوا ہے۔ اس کے اندر یہ 4 آپشنز شو ہو رہی ہیں، لیکن ہم اس کو ڈسکس کریں گے البحث کو۔ تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ اس کی سرچ بار شو ہو گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سرچ بار ہے، کلمۃ البحث لکھا ہوا ہے۔ کلمۃ البحث کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ کوئی الفاظ لکھیں عربک کے، حدیث کے، وہ سرچ کر دے گا۔ اور لیکن چونکہ آج ہم صرف رقم الحدیث کے اعتبار سے سرچ کرنا سیکھیں گے کہ اگر آپ کو کسی حدیث کا نمبر موجود ہے، آپ اس کی تخریج کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اس حدیث کا حکم چیک کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس کا حوالہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ حوالے پر حدیث موجود ہے کہ نہیں، تو اس کے لیے ہم رقم الحدیث کی آپشنز کو یوز کریں گے۔ تو ادھر یہ جو آپشنز ہیں، یہ والی، اس کو میں اوپن کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس حدیث میں سے کوئی لفظ یا حدیث سرچ کرنا چاہتے ہیں نمبر کے اعتبار سے۔ تو اگر آپ کسی خاص میں سے سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ آپ اس کو ان چیک کر دیں تو یہ دیکھیں کہ ساری اب ختم ہو گئی ہیں۔ اگر آپ نے صرف بخاری کی کرنی ہے تو آپ بخاری کے اوپر کلک کر دیں، لیکن میں اس کو جمیع الکتب کرتا ہوں، سب کی چاہیے۔ بیک آتے ہیں تو یہاں پر میں حدیث لکھ سکتا ہوں، کوئی بھی نمبر آپ یہاں پر ٹائپ کر دیں کسی بھی حدیث کا۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر 1 نمبر حدیث سرچ کرنا چاہتا ہوں، 1 لکھ کر پریس کر دیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عدد النتائج 9 رزلٹ آ گئے ہیں۔ 9 رزلٹ کا مراد یہ ہے کہ اس نے 1 نمبر حدیث صحیح البخاری کی، مسلم، ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اسی طرح موطا امام مالک، سنن دارمی اور مسند احمد میں سے اس نے نکال دی ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث یہاں پر ٹائپ کریں تو اس نے تمام اس نمبر پر دیگر جو کتب کے اندر جو اس نمبر پر حدیث ہیں وہ نکال دے گا، لیکن ہم یہاں پر صرف صحیح بخاری کی حدیث کو لینا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے اوپر کلک کر دیں تو یہ دیکھیں کہ وہ حدیث نکل آئی ہے۔ تو اس کے اندر یہ چیز ایک بتانا چاہوں گا یہاں پر کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب صفحہ نمبر اور رقم نمبر، یہ ہے کہ جس کتاب سے یا جس پبلشر سے یہ لے کر اس ایپ کے اندر درج کی گئی ہے، یہ اس کا حوالہ ہے۔ تو یہ جو ریڈ کلر کی ہے، یہ اس کی سند ہے، نیچے اس کا متن آ گیا، اور صحابی کا نام انہوں نے بلو کیا ہوا ہوتا ہے، اور جو صحابی کے علاوہ جو ہوتی ہے سند وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے۔ تو اس کا یہاں پر حکم موجود نہیں ہے حدیث کا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس کے حکم نہیں ہوتے حدیث کے، اس کا محدثین اور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی تمام احادیث صحیح ہوتی ہیں، اس لیے اس کا حکم ادھر شو نہیں ہو رہا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے علاوہ تمام کے یہاں پر حکم موجود ہوتے ہیں، اور وہ جتنے بھی حکم اس ایپ کے اندر ہوں گے وہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے جو حکم ہیں وہ اس میں لگے ہوتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کیا وجہ ہے، کیا نہیں۔ اچھا جی، تو اب ہم آتے ہیں اس کی تخریج کی جانب۔ یہ جو نیچے باٹم لائن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ تخریج کی آپشن موجود ہے۔
تو میں اس کے اوپر پریس کرتا ہوں تو اس کی تخریج یہ ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ سنن ترمذی کے اندر یہی روایت جو ہے 1647 نمبر پر موجود ہے، مسند احمد میں فلاں نمبر پر، اسی طرح سنن نسائی اور صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث کہاں کہاں رپیٹ ہوئی ہے اس کے بھی نمبرنگ ادھر الگ سے شو کی ہے، ابی داؤد، مسلم، سنن ابن ماجہ وغیرہ۔ تو ادھر ہم کسی بھی نمبر کے اوپر پریس کرنے سے، مثال کے طور پر میں ادھر سنن ابی داؤد کے اوپر اگر پریس کروں گا تو میں سنن ابی داؤد والی روایت کے یہ جو ایپ ہے سنن ابی داؤد کی روایت کو اوپن کر دے گی۔ چونکہ ابھی ہم نے اس کو نہیں دیکھنا تو یہ تخریج ہوگی۔ اب ہم اس کو شیئر کرنے کا طریقہ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ باٹم لائن کے اندر یہ آپشن موجود ہے المشارکہ، اور یہ شیئرنگ کا آئیکن بھی بنا ہوا ہے۔ تو میں اس کو پریس کرتا ہوں۔ اچھا، اس کو پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر 4 آپشنز آ گئی ہیں، ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ جو آپشن ہے اس کو آپ پریس کریں۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ پھر 4 چیزیں آئی ہیں۔ سند ہے، اس کے اندر یہ ہوگا کہ جب آپ کسی بھی حدیث کو شیئر کرنا چاہیں تو ساتھ سند چاہتے ہیں کہ نہیں شیئر ہو، اور اسی طرح تشکیل، دوران شیئرنگ آپ چاہتے ہیں کہ حدیث کے اوپر اعراب لگا ہو یا نہ لگا ہو، اگر لگانا چاہیں تو اس کو چیک کر لیں، اگر نہیں تو اس کو ان چیک کر دیں۔ اسی طرح یہ تبویب، یعنی جب آپ شیئرنگ کریں تو حدیث کا ساتھ حوالہ، باب کون سا ہے، کتاب کون سی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح اگر آپ جو حدیث شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اس کی تخریج شیئر ہو یا نہ ہو۔ تو میں عام طور پر ان 4 آپشنز کو سلیکٹ کرتا ہوں، یعنی کہ اگر میں اس کو پریس کروں، یہ دیکھیں یہ اب ڈم ہو گئی ہے تھوڑی سی، یعنی کہ یہ اب سند شیئر نہیں ہوگی۔ اس کو میں دوبارہ پریس کیا تو یعنی کہ یہ جب میں کوئی بھی حدیث شیئر کروں گا تو اس کے ساتھ یہ 4 چیزیں جائیں گی، سند بھی ہوگی، اس کی تشکیل یعنی اعراب بھی لگا ہوا ہوگا، تبویب اس کا حوالہ مکمل ہوگا کہ یہ حدیث کتاب میں کس باب کے اندر، کس فصل کے اندر، پورا ایڈریس ہوگا، اور اسی طرح یہ تخریج۔ اچھا جی، آگے یہ آپشنز کی کہیں غلط کلک ہو گیا ہے تو میں دوبارہ اس کو اوپن کرتا ہوں۔ اچھا، وہ نائٹ موڈ اوپن ہو گیا، موبائل کی بیٹری لو تھی۔ اچھا، تو یہاں پر یہ جو آپشن ہے تخریج کے والے سے، یہ جو آخری آپشن ہے جہاں پر یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، تو اب ہم اس کے اوپر پریس کریں گے تو اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے حدیث کو کہاں شیئر کرنا ہے، شیئر ہوا ہے واٹس ایپ ہے، پیرالل سپیس۔ تو اس میں سب سے بہترین جو جہاں پر ہم نے شیئر کرنی ہے، یہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ موبائل کے اندر یہ والی ایپ ہونی چاہیے، کلر نوٹ، کیونکہ اس کا ہمیں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی حدیث اور اس کی تشریح یا کچھ بھی، یا کوئی بھی تحریر جو بہت زیادہ طویل ہوتی ہیں وہ اس میں کاپی پیسٹ ہو جاتی ہیں، تو بعض دفعہ واٹس ایپ کے اندر ہم ڈائریکٹ شیئر کریں تو وہ چیز پوری صحیح طرح نہیں جاتی، کچھ مسنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کو کلر نوٹ کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو حدیث ابھی ہم نے کھولی صحیح بخاری کی، وہ ادھر سند، حوالہ اور آپ کہہ لیں تخریج کے ساتھ ادھر شیئر ہو گئی ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سیٹ کر لیں، اوپر اس کو کہہ دیں صحیح بخاری، باب کو نیچے والی لائن میں کر دیں، اور حدیث کو تھوڑا الگ، اور یہاں پر لکھ دیں تخریج الحدیث، کولن ڈال دیں یہاں پہ، صحیح البخاری، اس کی تھوڑی سیٹنگ کر لیں، مسلم کو نیچے والی لائن میں لے جائیں، سنن نسائی کو بھی، ترمذی، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ میں بھی، اور اسی طرح مسند احمد، میں نے ان تمام کو الگ الگ لائن میں کر دیا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی میں نے ایڈیٹنگ کر کے اس کا فارمیٹ سیٹ کیا تھوڑا سا۔ اب اس کو آپ پریس کریں، آل سلیکٹ کر کے کاپی کریں، اور میں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اس حدیث کو سرچ کر کے، تخریج کر کے، سیٹنگ کر کے واٹس ایپ کے اوپر شیئر کر دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، کوئی مسئلہ ہو تو سوال کر لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔